فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے لشکر علوی کا ایک سپاہی جاریہ بن قدامہ۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ لشکر معاویہ کے سربراہ بصر بن ارطاد کے حملات اور خونریزیوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے کیا اقدام کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح ان لوگوں سے ظلم و بربریت کا اور ان عوامل کو نیست و نابود کرنے کے لیے کھڑے ہونے کو کہا۔ کوفیوں نے گزشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی حکم امام علیہ السلام کی تعمیل میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی درد بھری آواز کوفہ اور مسجد کوفہ کے در و دیوار میں گونج رہی تھی، لیکن مردہ روح اور بے حس کوفیوں کو بیدار نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اسلام کا سپاہی جاریہ بن قدامہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوا اور امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ یعقوبی کے بقول امام علیہ السلام نے جاریہ کو بھیجتے وقت ان کو یوں حکم دیا: کبھی زخمی کو قتل نہ کرنا، اگر مجبور ہو جاؤ تو خود بھی اور اپنے لشکر کو بھی راستہ پیدل طے کرانا، ہرگز لوگوں کے جانوروں کو زور زبردستی سے نہ چھین لینا، آبادی اور بیابانی چشموں سے صاحبان اب سے پہلے استفادہ نہ کرنا، اپنے لشکر کی خوشنودی کی خاطر ہرگز مسلمانوں پر سب و شتم نہ کرنا، اگر ایسا کرو تب جا کر دوسرے لوگ تمہارا احترام اور ادب کریں گے، اور یاد رکھو ہرگز اہل کتاب جو مسلمانوں سے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں ان پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ دوسرے مقام پر اس فرمان کو یوں بیان کیا گیا کہ سوائے ان مقامات کے جہاں پر حق تم کو حکم دیتا ہے کہ کسی کے خون کو نہ بہانا، اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے خون کی خاطر حق کا خیال و محافظت کرو۔ یہ روایت یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 پر موجود ہے۔ کتاب غارات میں جاریہ کی دفاعی جنگ کی داستان اس طرح نقل ہوئی ہے۔ جاریہ کوفے سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے بصرہ آئے، یہاں سے کوچ کر کے حجاز گئے اور اس طرح بڑھتے ہوئے یمن پہنچ گئے۔ اس موقع پر بصر بن ارتداد جاریہ کی آمد سے مطلع ہو گیا، لہٰذا اپنے راستے کو پگ ڈنڈیوں سے طے کرتا ہوا امامہ پہنچا۔ جاریہ بن قدامہ اپنی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کسی شہر یا قلعے میں نہیں اترے، تمام جگہوں پر بصر کو ڈھونڈ رہے تھے اور بصر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ مملکت امام علیہ السلام کی سرحدوں سے باہر ہو جائے جب لوگوں نے بصر ارتداد کو بھاگتا ہوا دیکھا تو لوگوں چاروں طرف سے اس پر حملہ کیا، کیونکہ لوگوں نے اس کی تباہ کاریاں اور ظلم و زیادتی کو بہت دیکھا تھا۔ بصر کے وحشیانہ حملے میں تقریباً 30,000 افراد قتل ہوئے، نہ جانے کتنے قبیلوں کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ ایک عرب شاعر بصر کی درندگی نیز اس حادثے کے پس منظر میں ایک بیت کہتا ہے، جس کا ترجمہ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جس جگہ بصر اپنے لشکر کو لے گیا، جب تک قتل کی طاقت رہی قتل کرتا رہا
ورنہ آگ لگا دی۔ اور یہ روایت اغانی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 72 پہ ہے۔ عنوان ہے دو متضاد سیاستیں۔ معاویہ نے اور دوسرے لٹیروں نے بھی امام علیہ السلام کی حکومتی سرحدوں کو تخت و تاراج کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اگر تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ معاویہ کی فوج نے ہمیشہ امام علیہ السلام کے سپاہیوں سے مقابلہ نہ کرنے کے لیے صرف ان مقامات پر حملہ کیا جو ان کی دسترس سے دور تھا یا ان کے فوجی ٹھکانے اسلحوں یا سپاہیوں کے لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ جب بھی لشکر کوفہ نے ان لٹیروں کا پیچھا کیا تو ان کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حقیقت میں یہ لوگ تخریب کار اور پیشہ ور ڈاکو تھے، منجملہ وہ لٹیرے شامی جن کی لشکر امام علیہ السلام سے مٹبھیڑ ہوئی۔ معاویہ نے ان کو بین النہرین بھیجا تھا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی طرف سے جو حاکم تھے انہوں نے کمیل بن زیاد سے، جو شہر ہیت کے والی تھے، فوجی مدد مانگی۔ کمیل 600 سواروں کا ایک دستہ لے کر ان کی مدد کو چل دیے۔ دونوں لشکر کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ لشکر شام معمول کے مطابق اپنے کشتۂ ہائے نجس کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو کر گئے۔ کمیل نے حکم دیا خبردار بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے اور نہ ہی زخمیوں کو جان سے مارا جائے۔ اس جھڑپ میں لشکر کمیل سے صرف 2 افراد شہید ہوئے۔ دوسرا واقعہ، امام علیہ السلام کے ایک والی نے معاویہ کے لٹیرے دستے کا پیچھا کیا۔ تعاقب کرتے کرتے فرات سے آگے نکل گئے تو اپنے لشکر والوں کو شام کے مختلف علاقوں میں لوٹنے کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ لوٹ مار کرتے ہوئے رقہ کے قریب پہنچ گئے، جو عثمان کے ہوا خواہوں کا مرکز تھا۔ اس مقام پر بھی لوٹ کھسوٹ کی اور کافی مقدار میں ہتھیار، گھوڑے وغیرہ چھینے۔ معاویہ نے ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے ایک چھوٹا دستہ روانہ کیا، لیکن یہ لوگ ان کے ہاتھ نہ آئے، کیونکہ اپنے مرکز نصیبین میں صحیح سالم پلٹ آئے تھے۔ اس سردار لشکر نے واپس آنے کے بعد امام علیہ السلام کو ساری روداد لکھ کر بھیجی۔ اس حاکم شہر کی گزارش سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے اپنے امور کو کسی صورت میں غیر شرعی نہیں جانا تھا، کیونکہ معاویہ کے خونخوار بھیڑیے اور لٹیرے لشکر کے مقابلے میں اس نے بہت چھوٹا انتقام لیا تھا۔ شاید اس انتظار میں تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن امام علیہ السلام نے نہ یہ کہ اس کی شاباشی دی، نہ جواب میں یہ لکھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، دشمن کے اموال کو اس وقت تک لینے کا حق رکھتے ہو جب جنگ ہو اور دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر سامنے آ جائے۔ اس وقت تمہیں حق ہے کہ دشمن کے اموال کو تصرف کرو، جیسا کہ آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں اسلام اسی 2 متضاد سیاستوں کا شکار ہے۔ نمبر 1، سیاست امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر جنگجوؤں سے جنگ کرنا، لوگوں کے جانوروں کو نہ چھیننا، اگر مجبور ہو جاؤ تو راستے کو پیدل طے کرنا، چشموں اور کنویں کے پانی کو نہ پی لینا ان لوگوں سے پہلے جو اس علاقے کے افراد ہیں۔ مسلمانوں کو برا بھلا نہ کہنا، عہد و پیمان والوں کو مورد ستم قرار نہ دینا، اگرچہ اہل کتاب یا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف حق و قانون کے مطابق کسی کے خون کو بہا سکتے ہو۔ دشمن کے مال و اسباب پر حق تصرف نہ جتانا، سوائے ان چیزوں کے جو میدان جنگ میں گھوڑے اور ہتھیاروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں۔ نمبر 2، سیاست معاویہ۔ اگر کوئی شخص تمہارا ہم خیال اور ہم عقیدہ نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا، تمام آبادیوں کو خاک میں ملا دینا، اموال کو لوٹ لینا۔ اگر کوئی شخص ہماری اطاعت میں نہیں ہے اور ثروت مند ہے تو زور زبردستی سے اس کے مال کو چھین لے کرنا، لوگوں کو بے جھجک اذیت و تکلیف پہنچانا، محبان علی کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہاں تک کہ ان کے بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہ کرنا۔ تجزیہ اور تحلیل۔ ان 2 سیاستوں کے درمیان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے لوگوں کے اموال کو محترم جانا تھا، اس انسان کی سیاست پر جس نے اسباب اور اموال کو غارت کرنے کا حکم دیا تھا، کامیاب ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
बल्कि वो लोग जो ज़िंदगी को आज़ाद और क़ानून और इंसानियत से कोसों दूर रखना चाहते थे, इन अफराद पर ख़ुद को पाबंद इस्लाम और फ़जीलत और इंसानियत की मार्फत रखते हुए कामयाब हुए। लेकिन ये कामयाबी हकीकी मायनों में कामयाबी नहीं है, बल्कि चंद रोज़ा कामयाबी है, इसलिए कि पहले गिरोह को अपने अफ़कार और नज़रियात को कामयाब बनाने के लिए कायदा कानून की ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरा गिरोह इंसानियत के क़ैद व बंद में जकड़ा हुआ है। यही वो पाबंदियाँ थीं जो लश्कर अलवी में पाई जा रही थीं। अहले इराक़ और लश्कर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लामी पाबंदी और इंसानी हुकूक़ की रियायत की बिना पर बहुत तहस्सुली की और इमाम अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों के पेश नज़र वो जंग थी जिसका दुनिया में सिवाय मौत के कोई दूसरा नतीजा न था। अगर कामयाब होते तो लश्कर मलगूब के अम्वाल को हाथ नहीं लगा सकते थे और ना किसी को कत्ल कर सकते थे, नीज़ औरतों और बच्चों को असीर भी नहीं बना सकते थे। फिर ऐसी सूरत में क्यों जंग करें, क्योंकि उन लोगों को इस राह में कोई मादी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और मुकाबले में मौत ख़तरे की घंटी बजा रही थी। बस अगर एक जज्बा खुदाई और फ़जीलत इंसानी को पेश नज़र न रखा जाए तो मैदान जंग में जाना बेफ़ायदा हो जाएगा। मगर माविया की आवाज़ पर अहले शाम जल्दी से लब्बैक कहने लगे, क्योंकि इनके सामने वो जंग थी जो तमाम गैयारे हैवानी को पूरा कर रही थी, जिसे चाहें मौत के घाट उतार दें और जिसको चाहें असीर और ग़ुलाम बना डालें। इनकी माल और दरामद लोगों के लूटे हुए अम्वाल और असबाब हैं। फिर इस सूरत में क्यों ना माविया के हुक्म पर शाना बशाना चलें और माविया की ख्वाहिशात को क्यों ना पूरा करें। एक ख़ास बात यह है कि अहले शाम इखलाक़ इस्लामी से बिल्कुल आरी थे, क्योंकि बादशाह रूम के बाद इस शहर का हाकिम माविया बन गया था। अलबत्ता अगर इमाम अलैहिस्सलाम बरफ़र्ज़ ज़े महाल हक़ के रास्ते को छोड़ देते और खुदा और इस्लाम को भुला डालते और अपने लश्कर वालों को माविया की तरह हर काम में आज़ाद छोड़ देते, तो माविया की सारी मक्काराना सियासत नक्श बर आब होकर रह जाती। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम इसकी तरफ ना थे। उन्होंने अहले कूफा से ख़िताब किया, खुदा की कसम तुम लोगों की इस्लाह जिस तरह हम कर रहे हैं इसके बारे में खूब जानते हैं, लेकिन क्या करूं, इस काम में अपना और अपनों की तबाही और बर्बादी को देख रहा हूँ। ये रिवायत याकूबी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 में है। हाँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम चाहते तो पैसे से लोगों को ख़रीद सकते थे, अगर चाहते तो चापलूसी और अहकाम खुदा से चशमपोशी करके कबीलों के बड़े और कदरमंद अफराद को अपनी तरफ खींच सकते थे। लेकिन इन तमाम उमूर में अपने दीन और आखिरत की तबाही देख रहे थे। उन्होंने कभी बुराई को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि आप पाकीज़गी की तमाम चाशनियों को गहराई से चखे हुए थे। क्या माविया ने खून उस्मान के इंतकाम के लिए इमाम अलैहिस्सलाम से जंग की थी? कहा, क्या तुम मुसलमानों की बस्तियां जैसे सरज़मीन इराक़, हिजाज़, हत्ता यमन कत्ल उस्मान में शरीक थी? आया हज़ारों शामी लुटेरों ने खून उस्मान के इंतकाम में जो एक शख्स से ज़्यादा न था कत्ल किया? क्या उस्मान के खून के गुनाह में असीर की गई मुसलमानों की औरतों और कत्ल किए गए छोटे बच्चों के कांधों पर था? हरगिज़ नहीं। लेकिन माविया बाप की वसीयत के मुताबिक अपनी जाह तलबी और हुकूमत की तलाश में था। इसकी आरज़ू इस्लाम की वसी और अरीज़ सरज़मीन पर हाकिम बनने की थी। माविया ने इस हदफ तक पहुँचने के लिए हर वसीले को इस्तेमाल करना रवा जाना और हर बुराई को बेदरेख अंजाम दिया। हकीकत में क़सास खून उस्मान का मुद्दई अपने मकसद को बरूएकार लाने के लिए बहाना था, जिससे इसने फ़ायदा भी उठाया। ये तमाम चीज़ें इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में माविया के एक बड़े नक्शे की छोटी सी झलकी थी, जिसको हमने आपकी खिदमत में पेश किया। उन्वान है माविया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इब्न मुलजिम की तलवार से शहीद हो गए और मुसलमानों ने अपनी तारीख़ में दूसरी मर्तबा
ایک آزاد بیعت کر کے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیا تو آپ نے ایک خط معاویہ کو تحریر کیا اور اس سے اطاعت اور بیعت کا مطالبہ کیا، کیونکہ ایک طرف امام برحق تھے اور دوسری طرف لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ معاویہ نے جس طرح سے اپنی تمام عمر میں حق کی پیروی نہیں کی، اسی طرح نہیں چاہتا تھا کہ حق کے سائے میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اس نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور آپ سے بیعت کرنے کے لیے ایک لشکر عظیم کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام بھی سربراہ کفر و جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کوفے سے نکل پڑے۔ مقدمۃ الجیش کے عنوان سے اپنے چچا بھائی عبید اللہ ابن عباس کو عراق و کوفے کے بہترین 12,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا اور ان کے ساتھ فداکار مومن شجاع قیس بن سعد کو بھیجا۔ امام علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس سے کہا، ہرگز قیس سعد بن کی رائے کو رد نہ کرنا اور تمام امور میں ان کی نظر کو مقدم رکھنا۔ چند دنوں بعد لشکر نے آمنے سامنے پڑاؤ ڈالا، نیز چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، لیکن معاویہ بجائے جنگ کے چاہتا کہ چالاکی اور دھوکہ دھڑی سے کام لے، اسی لیے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لشکر امام علیہ السلام کی بنیاد متزلزل ہو گئی۔ شب کے سناٹے میں عبید اللہ ابن عباس کے پاس معاویہ کا ایک ایلچی آیا۔ اس نے معاویہ کا پیغام دیا کہ حسن علیہ السلام نے ایک خط صلح کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے، لیکن اگر تم اس وقت ہماری اطاعت کو قبول کر لو گے تو ہم تم کو والی اور حاکم بنا دیں گے، اگر اس پیشکش کو ٹھکرا دو گے اور مسئلہ صلح آشکار ہو جانے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے تو دوسروں کی طرف تمہیں بھی مقام اور ریاست نہیں دیں گے اور سوائے کف افسوس کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اگر اس وقت ہمارے ہمنوا بن جاؤ گے تو 10 لاکھ درہم تمہیں دیں گے، جو کہ پہلی تھیلی 5 لاکھ درہم کی ابھی تمہارے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی اور باقی جب ہماری فوج کوفے میں پہنچ جائے گی تو تمہیں دے دیں گے۔ عبید اللہ شب کے سناٹے میں معاویہ کے دام فریب میں آ گیا، جو ہوا پرستوں کو ڈاواڈول کرنے کے لیے کافی تھا۔ عبید اللہ سوچنے لگا کہ معاویہ کی باتیں صحیح اور درست ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام صلح پر آمادہ ہو ہی گئے ہیں تو ہمارے لیے سوائے 2 راہوں کے کچھ نہیں۔ اگر معاویہ کی طرف جاتے تو احترام اور اکرام اور دولت و ثروت تھی، اگر اپنی جگہ پر قائم رہتے تو جنگ کا خطرہ اور جنگ کی زحمت ہے، پھر ہم کیوں قتل ہوں اور زحمت جنگ کو برداشت کریں۔ یہی شیطانی اور تاجرانہ فکر تھی جو عبید اللہ کو لے ڈوبی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں ایک دستے کے ساتھ لشکر عموی سے جا ملے اور لشکر بغیر سردار کے ہو گیا۔ انہی ایام میں معاویہ نے جو دوسری چال چلی وہ یہ تھی کہ خفیہ طور سے ایک سفیر کو عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجاز بن اجبر اور سبس بن ربیع کے پاس بھیجا۔ یہ تمام لوگ قبائل کوفہ کے سردار اور لوگوں میں اچھا رسوخ رکھتے تھے، مگر اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے کوئی خاص اہمیت کے حامل نہ تھے۔ معاویہ کی جاسوس نے ہر ایک کو اس طرح پیغام دیا کہ تم لوگوں نے حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ابھی 1 لاکھ درہم نیز لشکر شام کی سرداری اور حاکم شہر نیز اپنی بیٹیوں کو اس کام کے عوض میں دیں گے۔ اس کی خبر امام حسن علیہ السلام کو ہوئی تو آپ اپنے لباس کے اندر زرہ پہننے لگے تاکہ ناگہانی حملے سے بچ سکیں۔ حتیٰ امام علیہ السلام اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے تھے اور زرہ کو ایک لمحے کے لیے بھی جسم سے جدا نہیں کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کا یہ احتیاط وجہ تھا کیونکہ انہیں میں سے ایک ضمیر فروش نے حضرت علیہ السلام پر حالت نماز میں تیر سے نشانہ بنایا تھا، لیکن چونکہ امام حسن علیہ السلام کے جسم پر زرہ تھی لہٰذا تیر نے اپنا کام نہیں کیا اور امام علیہ السلام بچ گئے۔ یعقوبی لکھتے ہیں
کہ معاویہ نے جاسوسوں کا ایک گروہ لشکر امام علیہ السلام پر چھوڑا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں یہ پروپیگنڈا کریں کہ قیس بن سعد جنہوں نے عبید اللہ ابن عباس کے لشکر کی سرداری کا عہدہ قبول کر لیا ہے، معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ دوسری طرف ایک جاسوسی راستے کو قیس کے لشکر پر چھوڑا تاکہ اس بات کا پروپیگنڈا کر لیں کہ امام علیہ السلام معاویہ سے صلح کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ معاویہ نے اس حربے سے کوشش یہ کی کہ دونوں لشکروں کے نظم و نسق اور اتحاد کا شیرازہ بکھیر دیں اور ان کے لشکر کے مختلف دستوں کو فکر و عمل میں الجھا کر رکھ دیں۔ معاویہ نے دوسری چال یہ چلی کہ ایک حکومتی وفد کو امام علیہ السلام کے پاس روانہ کیا جو ان لوگوں پر مشتمل تھا: مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن حکم۔ یہ تمام حضرات شہر مدائن میں جو امام علیہ السلام کے فوجی افسروں کا اڈا تھا، امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کی اور گھنٹوں بات کرنے کے بعد یہ لوگ ہنستے ہوئے نکلے اور ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے تاکہ سبھی لوگ باتوں کو سن لیں۔ ان لوگوں نے کہا، خداوند کریم نے پسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں لوگوں کے خون کو بہانے سے بچا لیا اور فتنہ و فساد کی آگ کو خاموش کر کے صلح اور آشتی کا قائم کر دیا ہے۔ جب ان لوگوں کو لشکر امام علیہ السلام نے سنا تو بہت حیرت میں پڑ گیا، خاص طور سے وہ لشکر جس کو خود امام علیہ السلام نے تیار کیا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے صرف جنگ کرنے کا سوچا تھا وہ امام علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے ہوئے تھے، معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور امام علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی رہبریت کو مان کے تھوڑے سے ساتھ ہوئے تھے، ورنہ معاویہ جیسے ظالم و جابر کا نمائندہ مغیرہ بن شعبہ جو سیاست کار اور بدکار تھا اس کی باتوں میں آ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہی اس طرح آگ بگولا ہوئے کہ چاروں طرف سے سرکردہ لشکر کے خیمے میں حملہ کر دیا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ امام علیہ السلام ان لوگوں سے بچنے کے لیے گھوڑے میں سوار ہوئے حاکم مدائن کے گھر کی طرف چل دیے۔ شہر مدائن کے نزدیک خوارج کا ایک شخص بنام جرح بن سنان اسدی اندھیری گلی میں چھپا ہوا تھا، امام علیہ السلام پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دے۔ لہٰذا جس وقت امام حسن علیہ السلام کا کوچے سے گزر ہوا، اس نے خنجر سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کی ران پر زخم لگا اور آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں نے اس کو وہیں پکڑ لیا اور اسی مقام پر قتل کر ڈالا۔ امام علیہ السلام کو مدائن کے دارالامارہ لے جایا گیا تاکہ آپ کے زخم کا مداوع ہو سکے اور آپ کے جسم سے اس قدر خون بہہ گیا تھا کہ آپ کافی کمزور ہو گئے تھے، اس وجہ سے صحتیاب ہونے میں کافی وقت لگا۔ لشکر بھی بغیر سردار کے ہو گیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں حقیقی ہدف کو نہیں پہچانا تھا اور نہ ہی حوادث زمانہ میں ثابت قدم رہے تھے، ورنہ تتر بتر نہ ہوتے۔ تبریز واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، جب لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کر لی تو آپ ان لوگوں کو لے کر معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے کوفے سے نکلے اور مدائن کی طرف حرکت کی۔ مدائن پہنچنے کے بعد لشکر کی جمع آوری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قیس بن سعد مار ڈالے گئے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ فتنہ پروروں نے موقع غنیمت جانا اور امام علیہ السلام کے خیمے پر چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کے نیچے سے چٹائی کو چھین کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں کے پازیب اتار لیے گئے۔ طبری مزید لکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کی بیعت کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ آپ پر حملہ ہوا، جس وجہ سے آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ مشہور ادیب و مورخ ابو الفرج اصفہانی لکھتا ہے کہ معاویہ نے اپنے آدمی کو امام حسن کے پاس صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس سلسلے میں چند شرطیں رکھیں، جن میں کچھ یہ تھیں: نمبر 1، پہلے کی طرح کسی کو اذیت نہ دی جائے۔ نمبر 2،
شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم نہ کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس صلح کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح اس لیے کی کہ ایک طرف معاویہ کی مکارانہ چال تھی تو دوسری طرف اہل کوفہ کی سستی، لہٰذا جب معاویہ نے صلح کرنے کے بعد علوی مرکز خلافت کوفہ پر قدرمندانہ انداز میں قدم رکھا تو جلسہ عام کو اس الفاظ میں خطاب کیا: خدا کی قسم ہم نے لوگوں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی خاطر جنگ نہیں کی تھی، تم لوگ تو خود اس کام کو انجام دیتے ہو، بلکہ میں نے جنگ اس لیے کی تھی کہ تمہارے اوپر حکومت کروں۔ خداوند عالم نے میری دلی تمنا پوری کر دی، درحالانکہ تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو۔ پھر بے جھجک کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہم نے حسن علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا، اب یہ دونوں میرے قدموں تلے جاتے ہیں۔ یہ روایت مقاتل طالبین صفحہ نمبر 69 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ عنوان ہے صلح کے اسباب و علل۔ جس طرح قیام امام حسین علیہ السلام دین کی بقا اور اسلام کی حقیقی تصویر کو باقی رکھنے میں مؤثر ثابت ہوا ہے، اسی طرح صلح امام حسن علیہ السلام دین کی بقا نیز اسلام حقیقی کو زندہ رکھنے میں کافی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کی تمام بحثوں میں حتی الامکان اختصار سے کام لیا ہے، لہذا صرف وجوہات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو مختلف جہت سے ضروری لازم ہے۔ البتہ ان علتوں کی تفصیل کے لیے خود ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے جس کو چند سطروں کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 1، آپ نے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ معاویہ نے عثمان کے خون آلود کرتے سے کس طرح ماہرانہ انداز میں فضا کو مقدر کیا اور کوشش کی کہ امام علیہ السلام کے حق و مقدس دامن کو قتل عثمان سے متہم کر کے داغدار کر دیں، اور اہل شام کی اچھی خاصی جمعیت خلیفہ مظلوم کے بدلہ لینے کے لیے اکٹھا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جنگ کرنے کے لیے میدان صفین میں لے آیا۔ اس نے اپنے امور کی اساس جھوٹ، فریب اور چالاکی پہ رکھی تھی۔ اس کے ذریعے چاہتا تھا کہ تمام سرزمین اسلامی کے سادہ لو افراد کو کم و بیش دھوکہ دے دے یا کم از کم شک و تردد میں ڈال دے۔ حتیٰ عمار یاسر جیسے انسان کا وجود جو اس زمانے میں لشکر علوی کی حقانیت کی دلیل تھا اور جو بھی اس سے ٹکراتا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے گمراہ اور باغی گروہ ہوتا، اس نے بھی سادہ لو افراد اور معاویہ کی نیرنگی اور مکاری کے مقابلے میں 100% فائدہ نہیں پہنچایا تھا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ ایک ایسا کام کیا جائے تاکہ معاویہ اپنی مکارانہ چال سے باہر آئے اور اس کی سیاہکاری و بدکاری ظاہر ہو جائے۔ صلح امام حسن علیہ السلام نے اساسی بنیادوں کا کام یہی کیا کہ جس کو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، جو معاویہ کی پہلی بد کرداری اور سیاہ اندیشی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ تمام خون کا دریا اور غارت گری کا بازار جو قصاص خون عثمان کے نام پر زمین پر بہایا اور انجام دیا گیا، حقیقت میں معاویہ کی جاہ طلبی اور اس کی ریاست خواہی تھی۔ معاویہ کی تمام کوششیں 100% جوش اور جذبے، مادی اور ریاست اور حکومت کی خاطر تھی، اور بس انتقام خون عثمان کی داستان جھوٹی نمائش اور چالاکی کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ یہ مسئلہ جہاں تک پہنچا، رفتہ رفتہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ زیادہ دن نہیں گزرا تھا کہ لوگ عدل و مساوات اور حکومت علوی کی طرف بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جو شام میں پناہ گزین تھے وہ معاویہ کے عقیدت مندوں میں تھے۔ ہر روز گوشہ و کنار سے خاندان علی علیہ السلام کی فرد کی رہبری میں امویوں کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنے لگے۔ یہ روایت مقاتل طالبین
صفحہ نمبر 117 سے 51، مقالات اسلامین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 میں موجود ہیں۔ حقیقت میں حکومت معاویہ کے زمانے میں اور اس کے بعد والے سربراہان مملکت نے اتنی تباہی و بربادی اور جنیات عظیم کا بازار گرم کیا کہ لوگوں کو اور مخالفین نے بھی احساس کیا کہ حکومت علوی تمام عدالت و مساوات کے لحاظ سے تنہا حکومت تھی، اگر چاہتی تو ہم لوگوں کو سعادت حقیقی تک پہنچا دیتی۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو بڑا عامل صلح کے لیے دوسرا مسئلہ جو بڑا عامل صلح کے لیے بنا وہ سپاہ کوفہ کی تحصلی یعنی کاہلی اور فکر و عمل میں ہمانگی تھا۔ آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ یہی لشکر اتنا قوی تھا کہ اس نے معمولی سی بات پر ہزاروں آدمیوں پر مشتمل فوج کو درہم برہم کر دیا، ان کے نظم و اتحاد کو بکھیر دیا تھا اور سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کو ایک معمولی حادثہ سمجھا تھا۔ اگر اس راہ میں موانع پیش نہ آتا تو ممکن تھا کہ معاویہ کا تمام نقشہ باور ہو جاتا۔ ان مطالب پر غور کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ معاویہ نے پہلے چند سردار لشکر کو خریدا، جیسا کہ تیر اندازی کے واقعے میں دیکھا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو ان کی سپاہ کے ذریعے قید کروایا، اس کے بعد بڑی منت و سماجت کے بعد آزاد کیا۔ یہ رسوائی ائمہ اہل بیت اور رہبران معصوم علیہ السلام کے دامن پر تاابد رہے گی، جنہوں نے کفر و نفاق کے جانے پہچانے چہروں کو فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیا تھا اور آج اپنی جان کے لیے خاندان اموی کے مدیون ہو گئے۔ یہ ہے روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 221، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 29 پر۔ نمبر 3، جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین کے ہمراہ، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، کہ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی تعداد مورخین نے 2000 سے زیادہ بتائی ہے۔ 70 بدر کے جنگجو تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم صحابی تھے۔ 700 یا 800 افراد وہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، اور قرآن مجید میں خداوند عالم نے ان لوگوں کی تعریف و تمجید بھی کی تھی۔ مہاجرین اور انصار میں سے 1400 افراد وہ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی تھی۔ یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھے ہوئے تھے اور نزول قرآن کے وقت موجود بھی تھے، اور اسلام حقیقی کو خود پیغمبر سے لیا، پھر برسوں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، جو خود مجسمہ اسلام اور ہمدوش قرآن تھے۔ لیکن معاویہ کے ساتھ انصار و مہاجرین کے بدنام زمانے دوامی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے ان ضمیر فروشوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق یہ نقشہ تیار کیا کہ سادہ لو افراد کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور کینہ کو بھر دے۔ ہاں، اس نے ابو ہریرہ، انس بن مالک، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو اور خاص طور سے ام المومنین عائشہ کی مدد سے ایک جعلی حدیث کا بڑا کارخانہ مورز وجود میں لایا۔ ان تمام ہوا پرستوں نے معاویہ کی حکومت کے بارے میں متعدد کوششیں کی کہ اسلام کے اصلی خد و خال کو داغدار کر دیں، اور اکثر حدیثیں ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر نے مختلف میدانوں میں گڑھیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے فداکاروں کی جدوجہد نہ ہوتی تو اسلام صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہوتا، کفر و جاہلیت کی تمام ناپاک تمنائیں رائج ہو جاتی۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ کرنے کے بجائے جو صلح کر لی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سے اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یاران
امیر المومنین علیہ السلام کو موت کے منہ سے نکال لیا، کیونکہ اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ سے جنگ کرتے تو آپ کے لشکر میں وہ افراد تھے جو مومن حقیقی تھے۔ اگر میدان جنگ میں چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے مارے ڈالے جاتے یا خاتمہ جنگ کے بعد معاویہ کے ہاتھوں اسیر ہو جاتے، خون عثمان کے جرم میں تہہ تیغ کر دیے جاتے اور معاویہ اطمینان کے ساتھ حقائق اسلام کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا اور اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ اس مقدمے کے بعد اکثر تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام حقیقی کا یہی وہ راستہ تھا جو امام حسن علیہ السلام نے اپنایا اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہے۔